اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علی حسین عرفانی آج اس پیج کے توسل سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ایسے نالج شیئر کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں کہ جن نالجز سے جو فقہ جعفریہ سے منسلک لوگ ہیں، جو اہل تشیع کہلاتے ہیں، ان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اور خاص طور پہ کرونا وائرس کی اس لہر کی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو چکے ہیں، تو میری یہ پوری کوشش تھی کہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہم اس ویڈیو کو بنائیں، اور جو لوگ جن کے بچے گھروں میں بیٹھ کر آن لائن جیسے کلاسز لے رہے ہیں تو وہ آن لائن دینی درس بھی سیکھیں۔ اور ہمارے جو امام ہیں، جو 12 امام ہیں، جو ائمہ طاہرین ہیں، ان کے نام بھی انہیں یاد ہوں، ان کے ظہور کے جو دن ہیں، تاریخ ہے، وہ بھی ان کو یاد ہو، اور ان کی شہادت کا دن بھی یاد ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ اس امام کا روزہ کس شہر میں ہے۔ تو آج یہ بتانے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانے جا رہا ہوں امام المتقین، امیر المومنین، سب سے پہلے امام علی علیہ السلام۔ آج امام علی علیہ السلام کے بارے میں بالکل مختصر سی گفتگو کریں گے کہ یہ جو ہمارے امام ہیں، ان کا ظہور کب ہوا۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں گے۔ خصوصی طور پہ میں بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ بچوں کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت فائدہ دے گی۔ سب سے پہلے ہم امام علی کی بات کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا جو ظہور کا دن ہے وہ سب جانتے ہیں، تقریباً 13 رجب المرجب ہے، یعنی 13 رجب کو امام علی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ظہور ان کا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کی شہادت کی بات کی جائے تو 19 رمضان کو ان کو ضرب لگی تھی، اور 21 رمضان کو، یہ دیکھیے 21 رمضان کو 40 ہجری کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی۔ اور ان کا روزہ مبارک جو ہے وہ نجف اشرف عراق میں ہے۔ یہ بچے ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، اگر آپ کو نام یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ دیکھیے امام علی علیہ السلام اور ظہور کا دن 13 رجب المرجب، مکہ مکرمہ، اور شہادت جو ہے وہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کوفہ میں ہوئی ان کی شہادت۔ اسی طرح ان کا روزہ مبارک جو ہے وہ نجف اشرف عراق میں ہے، اور یہ نجف جو ہے وہ اشرف بنا ہی انہی ہستیوں کی وجہ سے ہے، اور یقیناً انہی ہستیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہر شہر جو ہے وہ عزت پاتا ہے۔ ہم چھوٹے بچوں کی آسانی کے لیے مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتے، ہم آسانی کی طرف آتے ہیں اور دوسرے امام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے امام کا نام امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام جو ہیں، ان کی ہستی بڑی ہی معتبر ہستی ہے، جیسے ہمارے 12 اماموں کی تمام ہستیاں ہی بہت معتبر ہیں۔ اس امام کو تھوڑا سا تعارف کروائیں گے کہ ان کا ظہور کب ہوا۔ ظہور ان کا ہوا 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو۔ یہ مدینہ میں جو ان کا ظہور ہوا، یہ بچے نام نوٹ یاد کریں، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ میں ان کا ظہور ہوا۔ اور ان کی جو شہادت ہے وہ 28 صفر المظفر، 28 صفر المظفر، یعنی کہ جو 28 صفر المظفر، جب محرم اور جو مہینہ ہے جو عزاداری میں ہم مصروف رہتے ہیں، اس کے بعد جو محرم کے بعد مہینہ آتا ہے وہ صفر المظفر کا ہے۔ یہ صفر المظفر کے اختتام پہ ان کی شہادت بنتی ہے 28 صفر المظفر 50 ہجری مدینہ منورہ میں۔ اور ان کی جو قبر اقدس ہے، مولا آپ سب کو زیارت کروائے، میں بھی زیارت کر کے آیا ہوں، آپ سب کو بھی مولا زیارت کروائے جنت البقیع کی۔ ان کی جو قبر اقدس ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ اور میں اپنے اگلے امام کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ بالکل مختصر سا تعارف ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ان ہستیوں پہ مزید گفتگو کریں گے، اور بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارے امام کس عزت کے مالک ہیں۔ تیسرے امام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرے امام کا نام امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم کو 4 ہجری مدینہ میں پیدا ہوئے۔ یہ جو پیدا لفظ ہے یہ ہم یقیناً دنیا داری کے روح سے بولتے ہیں، یقیناً یہ ہستیاں ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو 3 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ میں یہ ان کا ظہور ہوا، اور ان کی شہادت جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کربلا میں ہوئی، یعنی کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کربلا میں ان کی شہادت ہوئی۔ اور روزہ مبارک عراق میں ہے، کربلا معلیٰ۔ کربلا جو ہے وہ معلیٰ ہی امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے بنا،
یہ بچے ضرور نوٹ کریں. جو کربلا ہے یہ معلّہ ہی امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کی وجہ سے بنا. ان کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کربلا میں ہوئی. اگر کوئی پریشانی ہو، آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں مزید آسانی کے لیے آپ کے ساتھ اسی طرح کی ویڈیوز جب بھی بناؤں تو میں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے بناؤں. ہم اپنے اگلے امام کی طرف، چوتھے امام کی طرف بڑھتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام. سب سے پہلے امام علی علیہ السلام، جن کا ہم نے مختصر تعارف کروایا. دوسرے امام حسن علیہ السلام، جن کا ہم نے مختصر سا تعارف کروایا. تعارف بالکل کروا ہی نہیں سکا، بالکل ان کے ظہور اور شہادت کی جو تاریخ ہے اور ان کی جو قبر اقدس ہے وہ کہاں پر ہے، کس شہر میں، یہ بتانے کے لیے میں آج ایک مختصر سی ویڈیو کے لیے حاضر خدمت ہوں. تیسرے امام حسین علیہ السلام. چوتھے امام کی طرف بڑھتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام. یہ وہ امام ہیں جو زین العابدین یعنی عبادتوں کی جو زینت کہلاتی ہیں، جو عبادتوں کی زینت ہو اسے امام زین العابدین کہتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے، ان کا ظہور جو ہے وہ 5 شعبان المعظم نوٹ فرمائے، 5 شعبان المعظم 38 ہجری مدینہ میں ان کا ظہور ہوا. اس ہستی کا جو ظہور ہے وہ 5 شعبان المعظم 38 ہجری مدینہ میں ہوا. اور شہادت کی بات کی جائے تو یہ اگر میرا یقیناً آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا، 25 محرم الحرام 95 ہجری مدینہ میں ان کی شہادت ہوئی. 25 محرم الحرام 95 ہجری مدینہ میں ان کی شہادت وقوع پذیر ہوئی. اور قبر اقدس کی بات کی جائے تو امام حسن علیہ السلام بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں. جس طرح کے آنے والے جو امام ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اور کون کون سے امام ہمارے جنت البقیع میں جو ہیں وہ مدفن ہیں. اگلے امام کی بات کرتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام. یہ ہمارے 5ویں امام ہیں، اور یہ جو 5ویں امام ہیں ان کے بارے میں ہم مختصر سی بات کریں گے کہ ان کا جو ظہور ہے وہ 1 رجب کو ہوا 57 ہجری مدینہ میں. 1 رجب کو، یہ بچے خصوصی طور پہ نوٹ کریں، جو ظہور ہے ان کا 1 رجب المرجب 57 ہجری کو مدینہ میں ان کا ظہور ہوا. امام محمد باقر علیہ السلام یہ ہمارے 5ویں امام ہیں. ان کی شہادت جو ہے وہ 7 ذوالحج 114 ہجری مدینہ میں ہوئی. میری کوشش تھی کہ میں زیادہ آسانی کے ساتھ لکھوں اور یقیناً آپ کو الفاظ آسانی کے ساتھ نظر آ رہے ہوں گے. امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے 5ویں امام ہیں. اس 5ویں امام کا جو ظہور ہے وہ 1 رجب 57 ہجری مدینہ میں ہوا، اور جو شہادت ہے وہ 7 ذوالحج 114 ہجری مدینہ میں ہوئی. ان کی بھی قبر اقدس جنت البقیع میں ہے. امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کی جو قبر اقدس ہے وہ جنت البقیع میں. اگلے امام کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے 6ٹھے امام جن کی وجہ سے ہماری فقہ جو ہے وہ جانی پہچانی جاتی ہے، جیسے فقہ جعفریہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ فقہ ہے. ٹھیک ہے، اس امام کا تعارف کرواتے ہیں، تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ ظہور کب ہوا اور شہادت. ان کا جو ظہور ہے وہ 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینہ منورہ میں ہوا. یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ نوٹ کریں گے میرے بچے. ظہور 17 ربیع الاول کو ہوا اور 83 ہجری مدینہ منورہ میں. اور ان کی جو شہادت ہے وہ 25 شوال المکرم 48 ہجری مدینہ میں ہوئی. اور ان کی جو قبر اقدس ہے جنت البقیع میں ہے. یعنی کہ کہنے کا جو آپ کو یاد کروانے کا جو طریقہ ہے وہ اسی لیے آسان بنایا گیا ہے تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ یاد کر لیں، اور جو بڑے ہیں اگر ان کے ذہنوں میں سے نکل چکا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ ریویژن کر لیں. ٹھیک ہے، دوسرے امام حسن علیہ السلام. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. اور 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ جو 4 امام ہیں یہ جنت البقیع میں مدفون ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں موجود ہے. آپ سب کو مولا زیارت نصیب فرمائے. اور آج کی اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا لنک، اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اسی طرح علم کی دنیا سے مستفید ہوتے رہیں. والسلام یا علی مدد.